اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين۔ تو یہ آیات جو ہیں یہ قوم عاد کے بارے میں ہے، اور جیسے کہ پیچھے سے اگر ہم تعلق دیکھیں، پہلے قریش کو سمجھایا گیا، اب ان کو وہ مثالیں دی جا رہی ہیں جو ان سے پہلے کی قومیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتیں دی اور مقام دیا دنیا میں، اور وہ اپنے تکبر میں پڑ گئے، جس طرح سے آج قریش تکبر میں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے ہیں، آپ کا مذاق بنا رہے ہیں، آپ کے بارے میں غلط باتیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اب ان کو پچھلے انبیاء کی مثالیں بتا رہے ہیں کہ ان کی قومیں بھی تمہاری طرح تھی، مگر تم سے بھی زیادہ ان کو اللہ نے اپنی نعمتیں دی تھی، اور ان نعمتوں کے ملنے پر ان کے اندر غرور و تکبر آ گیا، جس طرح تمہارے اندر غرور و تکبر ہے، اور انہوں نے انبیاء کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، اور بالآخر وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہوئی۔ تو پہلے ہم نے قوم نوح کے بارے میں پڑھا تھا، اب قوم عاد کے بارے میں۔ تو عاد جو تھی قوم، یہ قوم کون سی تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو لوگ کشتی میں بچ گئے تھے، تو اس کے بعد لوگ جو تھے وہ اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، نیک لوگ تھے جن کو اللہ نے بچایا تھا، اور ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی بہت سی نعمتیں ان کو عطا فرمائی، اور پھر آہستہ آہستہ ان نعمتوں کو پا کر ان کے اندر غرور و تکبر آنے لگا، اور آہستہ آہستہ بگاڑ آنے لگا۔ تو یہ 4th جنریشن حضرت نوح کے بعد میں اس کا اندازہ لگایا ہے لوگوں نے نسب کا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد یہ ارم کی قوم تھی۔ تو ارم جو تھے وہ چوتھی پس سے حضرت نوح علیہ السلام سے ان کی نسب مل جاتی تھی، اور قرآن شریف میں ان کا جو ہے اس قوم کا ذکر آیا ہے سورہ اعراف میں، سورہ ہود میں، سورہ مومنون میں، شعراء میں، فصلت میں، احقاف میں، الذاریات، القمر اور الحاقہ۔ تو ان سب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے کچھ واقعات بتائے ہیں۔ یہ جو ہے نا سب سے بڑی انسان کی جو گمراہی کی جو ہے وجہ، وہ خوشحالی ہے۔ جب نوح علیہ السلام کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بچا لیا، اس قوم کو، تو ظاہری بات ہے کہ اس وقت ان کے پاس بہت کم چیزیں ہوں گی، وہ اس کشتی میں بہت لمیٹڈ پروویژنس لے کر آئے ہوں گے، لیکن جو ان کے نسب بڑھتا گیا، اولادیں بڑھتی گئیں، اور تو 4 نسل تک پہنچتے ان کے اندر بت پرستی آ گئی تھی۔ پھر ان کے حال ایسا ہو گیا تھا کہ ان کے ہاں توحید کا کوئی نام نہیں رہا تھا، صرف بت پرستی رہ گئی تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قوم کے بارے میں ایک خاص بات یہ بتائی ہے کہ اس قوم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جسمانی طور پر، یہ لوگ بہت ہی جیسے لمبے چوڑے انسان ہوتے تھے، اور ان کے اندر بہت قوت ہوتی تھی، جسمانی قوت کے لحاظ سے بھی یہ بہت ہی اسٹرانگ قوم تھی، اور ان کی مثال کا کوئی نہیں تھا، دوسری قومیں کوئی ان کی مثال کی نہیں پیدا ہوئی، اور ان کو نیچرلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت خوشحالی بھی دی۔ یہ دریا کے کنارے رہتے تھے، یمن میں ریتیلے پہاڑوں میں رہتے تھے، تو ان کی جو آبادی پھیلی ہوئی تھی وہ ایسے مقام پر تھی کہ وہاں پر بہت زیادہ ان کو فراوانی تھی۔
ان کی کھیتی باڑی کے لحاظ سے بھی، اور ان کو اللہ کی بڑی نعمتیں ملی ہوئی تھی. تو اب ہم آیات کو پڑھتے ہیں. وَإِلَىٰ اور طرف، عاد کی طرف، اخاہم ان کے بھائی، ہود کو بھیجا اللہ نے. تو اخاہم سے کیا مطلب ہے کہ حضرت ہود جو تھے وہ انہی کی قوم میں پیدا ہوئے تھے. ٹھیک ہے، کوئی باہر سے نبی نہیں آیا تھا ان کے پاس. اور اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قوم کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نبی کو اٹھاتا ہے، تاکہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس نبی کو جو ہے وہ اپنی قوم کے اچھائیاں برائیاں کمی ہر چیز سے اچھی طرح، وہ ان کی سائیکالوجی سے اچھی طرح واقف ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کا نبی بنایا جب ان کے اندر بہت زیادہ خرابی آ گئی. تو انہوں نے ان کو دعوت دی. قالا کہا، یا قومی اے میری قوم، اعبدو عبادت کرو، اللہ کی، ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ کوئی الہ، غیرہ اس کے علاوہ، افلا تتقون کیا تم ڈرتے نہیں ہو، کیا تم تقوی اختیار کرو گے. تو یہ توحید کا پیغام ہر نبی نے دیا. ہم بار بار ہم ہر نبی کا پڑھیں گے تو سب سے پہلی بات کیا ہوتی تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اور اس کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے. جو تم نے معبود بنائے ہیں وہ کوئی معبود نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو قالا کہا، الملأ سرداروں نے، الذین ان لوگوں نے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، من قومہ حضرت ہود کی قوم میں سے، انا بے شک ہم، لنراک البتہ ہم دیکھتے ہیں تجھ کو، فی میں، صفاحتن حماقت میں. صفی کون ہوتا ہے؟ بے عقل کو ہم جیسے صفہاء اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا 2 پارے میں، سیقول الذین، سیقول السفہاء، صفہاء کہتے ہیں ہاں بے وقوف، جن کی کم عقل لوگ ہوتے ہیں، جو بولتے ہوئے سوچتے نہیں ہے کہ وہ کیا بول رہے ہیں. تو ایسے لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ تم تو بالکل بیوقوفوں والی باتیں کر رہے ہو. نبی کی شخصیت ایسی نہیں ہوتی. اللہ جس کو انبیاء کرام کے عہدے پر لگاتا ہے وہ اس کی شخصیت باروب ہوتی ہے، لوگوں کے اوپر ان کا اثر ہونے والا ہوتا ہے. یعنی ایسی کوئی شخصیت نہیں ہوتی جس کو بیوقوف کہہ کے سائیڈ میں کر دیا جائے. لیکن وہ بیوقوف کیوں کہے گئے؟ تمام انبیاء کہے گئے بیوقوف. تو کیوں کہے گئے؟ کہ ان کو ظاہری بات ہے کہ دنیا کی جو دنیا پرست ہوتے ہیں ان کو دنیا کی نعمتیں ہی اچھی لگتی ہوتی ہیں. تو جو لوگ ان کے جو دنیاوی جو طریقہ جو انہوں نے اپنا بنایا ہوا ہوتا ہے، جس پر ان کو بہت فخر ہوتا ہے، اگر جو کوئی اس طریقے کی کرٹیسائز کرتا ہے، جو سادگی کے لیے حکم دیتا ہے، تو وہ لوگ ان کو بیوقوف ہی لگتے ہیں کہ یہ عجیب بیوقوف آدمی ہے کہ دنیا سے اس کو کوئی دلچسپی نہیں ہے. تو بہرحال انہوں نے کہا حضرت ہود سے کہ تم بیوقوف ہو. وَإِنَّا اور ہم کو لگتا ہے، لَظُنُّكَ البتہ ہمارا گمان ہے، ہم سمجھتے ہیں تجھ کو، من الکاذبین جھوٹوں میں سے. ہم کو لگتا ہے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے. یہ جو کچھ بھی تو بول رہا ہے، جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، جو ایک اللہ کی عبادت کے لیے تو ہمیں بتا رہا ہے، یہ تو جھوٹی باتیں کر رہا ہے. قال کہا، یا قومی حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، لیسا نہیں ہے، بی میرے ساتھ، صفاحتن کوئی حماقت، ولیکنی لیکن میں، رسول پیغمبر ہوں، من رب العالمین میں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوں. اللہ کا پیغام تم کو دے رہا ہوں، میرے اندر کوئی بیوقوفی نہیں ہے.
ابلغکم، اور میں پہنچاتا ہوں تم کو، رسالاتی پیغامات، ربی اپنے رب کی طرف سے، وانا اور میں، لکم تمہارے لیے، ناصحٌ میں خیر خواہ ہوں تمہارا، میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، میں اس لیے یہ کام کر رہا ہوں، امین میں امانت دار ہوں کہ میں اللہ کا پیغام جو کا تم کو پہنچا رہا ہوں، اور میں تم سے خیر خواہی کرتا ہوں۔ یعنی انبیاء کے دل میں کیا ہوتا ہے؟ صرف یہ ہوتا ہے کہ ان کی قوم جو ہے وہ برے انجام سے بچ جائے، اور ان کو اس کی وجہ سے وہ اس حد تک قوم کے ہاتھوں تکلیفیں اٹھاتے ہیں، مگر پھر بھی وہ اس اپنی اخلاص کو نہیں چھوڑتے اور قوم کی بھلائی کو نہیں چھوڑتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب طائف گئے تھے اور طائف کے لوگوں نے زخمی کر دیا، آپ کے جسم سے ہر خون، بے تحاشا خون بہہ رہا تھا کہ آپ کے جوتے جو تھے وہ خون سے بھر گئے، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے آئے، نازل ہوئے اور فرمایا کہ فرشتوں نے کہا کہ آپ حکم دے تو ہم اس بستی کو 2 پہاڑوں کے بیچ میں دبا کے ان کو ختم کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، شاید ان کے اولادوں میں سے کوئی مسلمان ہوگا، کوئی ان کے اولادوں میں سے اللہ کی عبادت کرنے والا بنے گا۔ تو دیکھیں یہ ایکسٹریم درجے کی خیر خواہی ہوتی ہے جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے انبیاء کو دیتا ہے۔ میں اور آپ، ہم لوگوں کو کسی کی ذرا سی بات بری لگتی ہے تو ہمارے دل میں اس کے لیے نفرت اور بیزاری آ جاتی ہے کہ کیوں اس نے مجھے تکلیف دی، مگر یہ انبیاء کرام ہی کا اخلاق ہوتا ہے کہ وہ اس حد تک پرسنل طور پر دیکھیں، پبلک میں کوئی آپ کے اوپر مذاق اڑائے، آپ پر ہنسے، آپ کو بیوقوف کہے، آپ کو برے برے ناموں سے بلائے، تو یہ بہت ہی تکلیف دہ بات ہوتی ہے۔ تو پبلک میں تو کیا، ہم تو تھوڑا سا بھی کوئی ہمیں ذرا سا بھی ہمیں شک ہو کہ کسی نے ہمارے بارے میں بات کی ہے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، لیکن انبیاء کرام اس چیز کو برداشت کرتے تھے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایسے لوگوں کو چنا ہوتا ہے کہ جو بے حد درجہ مخلص ہوتے ہیں اپنی قوم کے لیے۔ پھر حضرت ہود نے ان سے کہا، عاجب تم، کیا تمہیں بھلا تعجب ہو رہا ہے، ان کے جاکم آیا تمہارے پاس، ذکرن ایک نصیحت، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، علی رجولن ایک شخص پر، منکم تم میں سے، لینذرکم کہ وہ خبردار کرے تم کو۔ تو یہ جو ہے نا سب سے بڑا آبجیکشن ہوتا ہے قوم کا ہمیشہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا کہ آپ کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو اگر پیغام ہی بھیجنا تھا تو انسان کے ہاتھ سے کیوں بھیجا؟ تو یہ بڑی عجیب آبجیکشن ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن میں سمجھایا کہ اگر تم انسانوں کے اصلاح کے لیے، انسانوں کو دین سمجھانے کے لیے اگر اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجتا تو بالکل بھی یہ تو صحیح کام نہیں ہوتا، کیونکہ فرشتے دوسری مخلوق ہیں، ان کی صلاحیتیں الگ ہیں۔ ہم کو اگر ہم ہدایت کا پیغام دینے والا کوئی فرشتہ ہے تو ہم تو کہیں گے بھائی یہ تو فرشتے کے کام ہے، ہم کہاں سے کریں گے؟ اور دوسرا یہ کہ فرشتہ نور کی مخلوق ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت نہیں دی کہ وہ نور کی مخلوق کو دیکھ سکے، یہاں تک کہ وہ انسان کی شکل اختیار کرے۔ تو اگر انسان کی شکل اختیار کرے گا فرشتہ تو پھر وہی شک پیدا ہو جائے گا، یہ تو انسان ہے۔ تو بہرحال یہ کوئی عذر نہیں ہوتا ہے، یہ صرف ایک بہانہ ہوتا ہے۔ جن کو نہیں ماننا، جن کو پتا ہے کہ یہ حق ہے ہم کو نہیں ماننا، وہ اسی طرح کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ تو حضرت ہود نے کہا کہ تمہیں کیوں تعجب لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس سے تم کو پیدا کیا، ہم سب کو پیدا کیا، وہ تمہاری خیر خواہی کر کے تمہاری ہدایت کے لیے اگر کسی انسان کو بھیجتا ہے تو تمہیں اس میں کیا تعجب کی بات لگتی ہے؟ ظاہری بات ہے جو خالق ہے وہ اپنی مخلوق کی بھلائی چاہتا ہے اور وہی ہم کو بتا سکتا ہے کہ صحیح بات کیا ہے اور غلط بات کیا ہے، کیونکہ وہی خالق ہے، وہی جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا نقصان ہے اور کیا فائدہ ہے۔ تو اگر وہ ہمیں نہیں بتائے گا تو پھر کون بتائے گا؟ اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ظاہر ہے کہ اگر خود انسانوں کو اپنی ذات کا دیدار کرائے دنیا میں اور وہی ہمیں کہے تو پھر تو کہیں سے بھی انسان کے لیے منع کرنے کی گنجائش ہی نہیں رہتی،
کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کی عظمت کے بعد انسان کہاں سے جھٹلا سکتا ہے. تو یہ تو امتحان ہے انسان کا کہ انسان جب اس کے دلائل کے ساتھ انبیاء آتے ہیں تو انسان کو سمجھ آتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو سمجھا دیتا ہے کہ نہیں یہ صحیح نبی ہے اور یہ صحیح بات ہے، مگر وہ اپنی وجہ سے، اپنی ذاتی اغراض کی وجہ سے وہ نہیں چھوڑنا چاہتے. پھر حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو مزید سمجھایا، وَاذْكُرُوا، یاد کرو، اذ جب، جعلکم، اس نے بنایا تم کو، خلفاء، جانشین، من بعد قوم نوح، کہ تم قوم نوح کے بعد کی جو ان کے بعد جو جنریشنز آئی، تمہارے باپ دادا تو وہ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے بچایا اور تم ان کی اولاد میں سے ہو. تو تم اس کو کیوں بھول رہے ہو کہ نوح علیہ السلام، یعنی کہ 4 پشت. دیکھیں باتیں جو ہے نا انسان کو، اور اس زمانے میں جتنا زمانہ اب ترقی کرتا جا رہا ہے، ہم کو اپنے باپ دادا کے بارے میں اتنا معلوم نہیں ہوتا، بس اپنے ماں باپ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ کچھ باتیں اپنے نانا نانی اور دادا دادی کے بارے میں پتہ ہوتی ہے، مگر اس سے پیچھے کی باتیں ہم کو نہیں یاد رہتی، کیونکہ اب زمانہ بدل گیا ہے. لوگوں کے پاس مصروفیت کی بہت سی چیزیں ہیں جو ہمیں اسی میں الجھا دیتی ہے کہ ہم ان چیزوں پر غور نہیں کرتے. مگر جتنا ہم پیچھے چلے جائیں، زندگی سمپل تھی اور لوگوں کے پاس جو تھا کہ جو دیکھیں بیٹھ کے کیا کرتے، تو وہ اپنے باپ دادا کے قصے کہانیاں ایک دوسرے کو سناتے تھے. اس طرح سے نسل در نسل لوگوں کو پتہ ہوتا تھا کہ ہم کس نسل سے ہیں، اور اس پر بڑا فخر بھی کرتے تھے اور نسل کو بہت اہمیت دیتے تھے. تو ان کو پتا تھا کہ یہ نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، اور نوح علیہ السلام کا قصہ بھی پتا تھا ان کو. یہ ایسا قصہ نہیں تھا کہ جس کو والدین نے اپنے اپنی اولاد سے اس طرح سے پاس نہ کیا ہو. تو حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ تم تو ان کی اولاد میں سے ہو جو کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں جن کو اللہ نے بچایا تھا. پھر اللہ نے وزادکم، اور اللہ نے پھر تمہیں زیادہ کیا، فی خلقی، ساخت میں، بسطتاً، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت خاص قسم کی جسمانی صلاحیتیں دی، تمہارے جسموں کو بہت مضبوط اور بڑا بنایا. بست جو ہے فراخ، جسمانی فراخت انسان، اور جتنی دیکھیں یہ بھی ایک نعمت ہے اللہ کی، انسان جتنا مضبوط، طاقتور اور یعنی کہ جسامت میں بڑا، طاقت میں بڑا، مضبوط انسان ہے تو وہ اس کی یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ وہ اس سے بہت کچھ کر سکتا ہے اپنی طاقت سے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت طاقت دی تھی. بس کرو، تو یاد کرو، اعلیٰ نعمتوں کو، اللہ کی، لعلکم، تاکہ تم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو. حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو وہ باتیں بتائی جس کا وہ مشاہدہ کر سکتے تھے. ان کو معلوم تھا کہ ان کی جسمانی صلاحیتیں بہت خاص ہیں، بہت لمبے چوڑے انسان ہیں، طاقتور ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑھایا، تعداد میں بڑھایا. تو یہ اور پھر اللہ نے ان کو بہت سی نعمتیں دی، بہت خوشحال لوگ تھے. تو ان کو حضرت ہود علیہ السلام نے کہا یہ ساری نعمتیں تم کو اللہ نے دی ہے، تو تم اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو، شکر گزار بنو تاکہ تم فلاح پا سکو. قالو، انہوں نے کہا، اجئتنا، کیا تو آیا ہے ہمارے پاس، لنعبدا، تاکہ ہم عبادت کریں، اللہ کی، وحدہ، صرف ایک کی، ونذر، اور ہم چھوڑ دیں، ماں جو کانا تھے، یعبدو، عبادت کرتے، آباؤنا، جو ہمارے باپ دادا کا جو طریقہ ہے، وہ جس طرح سے بتوں کی پوجا کرتے تھے. کیا تو ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے طریقے کو چھوڑ دیں اور صرف ایک الہ کی عبادت کریں؟ تو یہ تو ان کو بہت ہی عجیب بات لگتی تھی کہ یہ جو ہمارے باپ دادا میں جو طریقہ چلا آ رہا ہے. نوح علیہ السلام کے فوراً بعد ظاہر شرک نہیں تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ شرک ہو گیا تھا، اور یہ
4th جنریشن تھی، تو اس 4th جنریشن مینس تقریباً 200 سال کا فرق ہو گیا، تو پھر ان کے اندر یہ شرک آ گیا. پھر فاتنا، پس آؤ ہمارے پاس، لے آؤ، فاتنا لے آؤ، بھی ہمارے پاس، ماں جو، تعیدنا تم جس کا کی دھمکی دے رہے ہو ہم کو، یعنی عذاب کی دھمکی. حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ بھئی تم اگر اللہ کو نہیں مانو گے، ایک اللہ کو نہیں مانو گے اور اپنے طریقوں کو نہیں بدلو گے، اپنی اصلاح نہیں کرو گے، تو پھر تم پر اللہ کا عذاب، اللہ ناراض ہو جائے گا تم سے، اور اللہ کا عذاب سے تم ڈرو. تو بجائے ڈرنے کے انہوں نے کہا کہ لے آؤ، تم لے آؤ ہمارے پاس، جس عذاب کی تم دھمکی دے رہے ہو تو تم لے آؤ. اگر کنتا، اگر ہے تو، من الصادقین، انہوں نے حضرت ہود سے کہا کہ اگر تو سچا ہے تو جا لے آ یہ عذاب، جس عذاب سے تو ڈرا رہا ہے وہ لے آ. اور یہ اتنی بیوقوفی کی بات ہے کہ حق سمجھ آ جاتا ہے اور وہ ضد میں نہیں مان رہے ہوتے ہیں، اور اوپر سے دھمکی یہ دیتے ہیں کہ عذاب لے آؤ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب قریش کو دعوت دی تو انہوں نے جب بدر کی جنگ پر جا رہے تھے، جب ابو جہل اور اس کے ساتھی، تو دعا انہوں نے کیا مانگی تھی؟ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم. یہ اللہ اگر یہ حق ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی حق لے کر آئے ہیں، اگر وہ حق ہے تیری طرف سے ہے، تو پھر تو اس کا مطلب ہے اگر ہم جھوٹے ہیں ہمارے دعووں میں، ہمارے عقیدے میں، تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا یا کوئی اور دردناک عذاب ہم پر بھیج دے. تو یعنی کہ ابو جہل نے خود اپنے لیے بد دعا کی تھی کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو پھر تو ہم پر جو ہے وہ پتھروں کی بارش برسا اور ہمارے لیے عذاب لیا. دیکھیں انسان کی عقل بھی ختم ہو جاتی ہے، ورنہ انسان کو اس طرح دعا مانگنا چاہیے. اگر یقین نہیں آ رہا ایک بات پر اور وہ تم کو وہم آ رہا ہے کہ یہ شاید حق ہے، تو تم کیا کرو؟ تم دعا مانگو کہ اللہ اگر یہ حق ہے تو مجھے توفیق دے کہ میں اس حق کو تسلیم کروں. بجائے اس کے وہ الٹی دعا مانگی کہ اگر یہ حق ہے تو پھر ہم پر عذاب لیا. سورہ انفال کی آیت 32 ہے. تو یہ ظاہری بات ہے کہ جب انسان حق کو جھٹلائے گا تو پھر اس کو اگر واضح جھوٹ پر وہ اگر جمع رہے گا تو پھر وہ اپنی عقل سے ویسے ہی کام نہیں لے رہا ہوتا، پھر اس سے اسی طرح کی حماقتیں ہوتی ہے. تو اسی طرح انہوں نے بھی کہا کہ تو جس عذاب کی دھمکی دے رہا ہے وہ لے آ، اگر تو سچا ہے تو پھر لے آ عذاب کو. قال، حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، قد تحقیق وقع پڑ چکی، علیکم تم پر، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، رجزن گندگی، وغضب اور غضب. یہ رجزن کا کچھ لوگوں نے معنی لیا ہے، رجز کا مطلب گندگی ہوتی ہے، لیکن رجز آخر میں را جیم زا جو ہوتا ہے زائی، اس کا مطلب ہوتا ہے عذاب. تو کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہاں پہ رجزن کے معنی میں ہے یہ رجسن. ویسے بھی گندگی، یہاں اگر گندگی کا مطلب بھی لے تو بھی مطلب یہ ہے نا کہ یہ اتنی گمراہی ان پر طاری ہو گئی ہے کہ اب یہ پاکی کی طرف نہیں آ سکتے، حق اور طہارت کی طرف نہیں آ سکتے. ان کے اندر کیونکہ بتوں کی پوجا یا اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنا یہ بھی ایک طرح سے سخت قسم کی پلیدی اور گندگی ہے کہ انسان شرک عقیدے میں اس کے اتنی گندگی ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کو معبود مانتا ہے. تو حضرت ہود نے کہا کہ تم پر تو اللہ کی طرف سے ویسے ہی عذاب اور گندگی واقع ہو چکی ہے، ورنہ تو تم حق کو قبول کر لو، مگر تم دیکھتے بھالتے حق کو قبول نہیں کر رہے ہو، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آلریڈی تم پر اللہ کی لعنت ہو گئی ہے. تم پر غضب اور غصہ اللہ کا طرف سے یعنی اللہ کی لعنت تم پر پڑ چکی ہے. دیکھیں اللہ کی لعنت، شیطان جو ہے یہ سب سے بڑی مثال ہے ہمارے لیے
کہ شیطان کو اللہ کا بھی معلوم ہے کہ اللہ ہے، اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ میرا انجام برا ہونا ہے، مگر وہ بجائے اس کے کہ توبہ کر لے اللہ سے اور اپنے آپ کو سدھار لے، وہ اپنی ضد پر اڑا ہوا ہے کہ نہیں میں جہنم میں جاؤں گا اور میں اپنے ساتھ اور انسانوں کو بھی لے جاؤں گا، اور شیطان کو معلوم ہے کہ جہنم کی زندگی ابدی ہوگی اس کے لیے، لیکن وہ اس ابدی عذاب کو سے بھی وہ باز نہیں آ رہا ہے، گویا کہ وہ تکبر اور جو انسان کا گھمنڈ ہے نا، وہ انسان کو کی عقل کو مار دیتا ہے۔ تو انہوں نے ان کے نبی حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم کو حقیقت سمجھ نہیں آ رہی، اس کا مطلب ہے تم آلریڈی اللہ کے غضب میں مبتلا ہو چکے ہو۔ اتجادلونی، کیا تم جھگڑتے ہو مجھ سے، فی اسمائن، کیا تم حضرت ہود کہہ رہے ہیں کہ تم مجھ سے جھگڑا صرف اس لیے کر رہے ہو کہ تم نے کچھ نام رکھ لیے، فی اسمائن، کچھ نام، سمیتموہا، تم نے خود ایجاد کر لیے، تمہارے باپ دادا نے ان ناموں کو ایجاد کر لیا ہے، تم نے خود رکھ لیے ہیں یہ نام، تم نے، وآباؤکم، اور تمہارے باپ دادا نے، ما نہیں، نزلہ، اتاری، اللہ نے، بہا، ساتھ اس کے، من سلطان، یعنی تم نے کبھی کوئی اللہ کی طرف سے دلیل دیکھی؟ تمہارے جو بت تم نے بنا کے رکھے ہیں جن کی تم عبادتیں کرتے ہو، کیا تمہیں کہیں اللہ کی طرف سے کوئی دلیل آئی ہے؟ کیا وہ اللہ کو تو مانتے تھے، ٹھیک ہے، مگر ان کو پتا تھا کہ اللہ خالق ہے کائنات کا، کیونکہ ان کے 4th جنریشن میں جس طرح سے ان کے لوگوں کو مسلمان تھے، لوگ ایمان والے تھے، تو ان کو پتا تھا اللہ کا، لیکن بت جو بنائے تھے ان کو یہ سفارشی بنائے تھے کہ اللہ کو ہم ان کے تھرو ہماری دعائیں قبول ہوگی اور یہی ہم کو آخرت میں بھی ہمیں انہی کی شفاعت سے ہمیں فائدہ ہوگا۔ تو مگر یہ حضرت ہود ان کو جگا رہے کہ کیا اللہ نے تم کو اس کی کوئی دلیل تم نے کہیں بھیجی ہے؟ اللہ نے کہیں سے آسمان سے کوئی کتاب بھیجی ہے تمہارے لیے جس میں یہ بات لکھی ہوئی ہو؟ تو پھر فانتظروا، پر انتظار کرو، انی، بے شک میں، معکم، تمہارے ساتھ، من المنتظرین، کہ پھر اگر تم کوئی بات سمجھنے کو تیار نہیں ہو تو پھر انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، فإنی، میں بھی، معکم، تمہارے ساتھ، من المنتظرین، میں بھی انتظار کرنے والوں میں ہوں تمہارے ساتھ۔ ان کے جو تھے نا، وہ کہا جاتا ہے کہ ان کے بھی اسی طرح وہی نام تھے جو کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے رکھے تھے، لیکن کچھ اور بھی نام تھے ان کے، سدا اور سمود، ہبا، یہ کچھ اور نام تھے، جس طرح کہ مشرکین مکہ کے جو معبود تھے ان کے نام تھے لات، عزا، منات، حبل، یہ ان کے بڑے بڑے بت تھے، تو اسی طرح انہوں نے بھی بڑے بڑے بت بنا رکھے تھے اور ان کے یہ نام تھے۔ اب ظاہر ہود علیہ السلام کسی طرح اپنی قوم کو وہ سمجھ نہیں رہے، تو ان کو اب کیا کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، تم مجھ سے اس بات پر لڑتے ہو، ان صرف چند ناموں کے جن نام تم نے خود ہی اور تمہارے والدین، تمہارے باپ دادا نے ایجاد کر لیے ہیں، تم ان ناموں کی وجہ سے تم مجھ سے لڑتے ہو، تو پھر نہ تو اللہ نے تو اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری ہے، تو اب تم بس انتظار کرو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے کا، اللہ ہی تمہارا فیصلہ کرے گا، اور میں بھی انتظار کرنے والا ہوں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فَأَنْجَيْنَاهُ، پھر نجات دے دی ہم نے اس کو۔ ہاں، جیسے دیکھیں نوح علیہ السلام کے ٹائم میں ہم نے دیکھا کہ ہوا کیا تھا کہ یہ نیک لوگ تھے جو بہت ہی عبادت گزار تھے اور لوگ ان کو فالو کرتے تھے، تو جب وہ مر گئے تو پھر اور ان لوگوں کے پاس دور دور سے لوگ آتے تھے، کیونکہ دیکھیں جب علماء ہوتے ہیں اور بہت شہرت ان کو ہو جاتی ہے، تو جو لوگ دین سے محبت رکھتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ جا کے فلاں عالم سے ملوں میں اور ان کے ساتھ ان سے کچھ باتیں سیکھوں۔ تو یہی سچویشن تھی کہ لوگ دور دور سے آتے تھے
اور ان لوگوں سے ملنے کے لیے، اور ان کے ساتھ وہ ہدایت پاتے تھے، خوش ہوتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک برکت بھی رکھی ہے. جو نیک لوگوں کے پاس آ کر لوگ ملتے ہیں، ان سے اچھی باتیں سنتے ہیں، تو انسان کو ایک نیچرل خوشی ملتی ہے اگر ہمارے اندر ایمان ہوتا ہے. تو جب یہ نیک لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے تو پھر لوگوں دور دور تک، ظاہر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا، وہ لوگ آتے تھے پھر بھی. تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ ان لوگوں کی تصویریں بنا بنا کے رکھ دی، تاکہ کم از کم آنے والے ڈس اپوائنٹ نہ ہو کہ ان کو یہ تصویریں اور پھر بت بنا لیے، کہ کم از کم وہ ان کے بت کو یا ان کی تصویر کو دیکھ کے ان کی اچھی باتوں کو یاد کریں اور ان کا ایمان تازہ ہو. تو شروع میں تو یہ مقصد تھا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہم شیطان کے لیے دروازہ کھولتے ہیں تو پھر شیطان پوری طرح سے اندر آ جاتا ہے. پھر شیطان نے ان لوگوں کے دلوں میں آہستہ آہستہ پوجا کرنا، انہی بتوں کی پوجا کرنا ڈال دیا، اور پھر آہستہ آہستہ کر کے وہ یہ بھول ہی گئے کہ یہ وہ نیک لوگ تھے جن سے ہم ہدایت پاتے تھے، بلکہ وہ انہی کو انہوں نے اپنا وسیلہ اور سہارا اور معبود بنا لیا کہ یہی ہمارے وہ لوگ ہیں جو ہمیں اللہ سے جوڑیں گے. قریش بھی خانہ کعبہ کا طواف بھی کرتے تھے اور وہ اللہ کے لیے کرتے تھے، مگر بت رکھے ہوئے تھے وہاں پر، اور ان کو یہ ہوتا تھا کہ ہمارے بتوں کے ہم پوجا کریں گے، ان کو نیاز دیں گے، ان کے نام پر نیاز دیں گے، ان کے پر جیسے جانور قربان کریں گے تو یہ ہم سے خوش ہوں گے اور یہ ہمارے لیے سفارش کریں گے. تو یہ بت پرستی کا اصل میں کانسیپٹ یہی ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی، جیسے کوئی ہستی ان کے نظر میں ہوتی ہے. اب جو ہندو مذہب ہے اس میں جو بت پرستی ہوتی ہے تو وہ بھی جو بتلا بنا کے اپنے سامنے رکھتے ہیں، وہ اس کو نہیں سمجھتے کہ یہ اصل میں ہماری مدد کرے گا، لیکن اس کے جو کانسیپٹ ہے، اس کے پیچھے جس ہستی کو وہ مانتے ہوتے ہیں ان کو وہ ہوتا ہے کہ وہ ہماری مدد کرے گا. تو بہرحال اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخر کار جب ان کی حجت تمام ہو گئی، کسی طرح سے وہ نہیں مانے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو عذاب لے آئے. لیکن دیکھیں آج مسلمان خواجہ غریب نواز، اس کے بہت سے پیروکار ہیں اس نام کے، ان کی درگاہ پر جاتے ہیں اور نیازیں کرتے ہیں. اسی طرح بابا فرید شکر گنج، تو ان کا بھی یہی حال ہے کہ بہت سے لوگ جا کے ان سے اپنی مرادیں مانتے ہیں. ٹھیک ہے. غریب نواز کا معنی ہے کہ غریب کو کی خواہشات اور غریب کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا. شکر گنج کا مطلب ہے، گنج جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ گنج دولت. ٹھیک ہے. شکر گنج، بابا فرید شکر گنج چلتا ہے، لیکن یہ سارے نام بھی شرکیہ ہیں. مشکل کشا ہماری مشکل کو دور کرنے والا. اسی طرح کہ جو نام ہے غوث پاک، غوث کا مطلب ہوتا ہے فریاد سننے والا، غوث پاک. تو یہ سب نام ان بزرگوں کو دے دیے ہیں جو کہ دنیا میں نیک لوگ تھے. اب ان کے مرنے کے بعد ان کے مزار بنائے اور ان کو یہ ٹائٹلز دے دیے. یہ ٹائٹل اٹسیلف ہی سارے شرکیہ ٹائٹل ہیں، اور اس طرح کے ٹائٹل سے کسی انسان کے بارے میں لگانا یہ بذات خود شرک ہے. اور پھر جب اس نیت سے انسان نظر مانتا ہے کہ یہ ان کے درگاہ پہ نظر ماننے سے ہماری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، اور تو یہ ساری چیزیں کیا ہے، یہ شرک ہے. تو اب دروازہ چاہے دیکھیں، دروازہ شیطان کے لیے کھولیں گے تو شیطان پورا کا پورا آئے گا، پھر وہ ہمیں تھوڑے پہ نہیں چھوڑتا. تو جو لوگ اس طرح کرتے پھر آخر کار وہ سجدے بھی کرتے ہیں انہی کو اور انہی سے دعائیں بھی مانگتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ محفوظ رکھے. لیکن مسلمانوں میں بھی بہت زیادہ شرک ہے. بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بچا لیا، پس انجیناہو، بچا لیا ہم نے، نجات دے دی اس کو، والذین، ان لوگوں کو، معاہو جو اس کے ساتھ تھے، بے رحمت کے ساتھ، منا ہماری طرف سے، وقطعنا اور کاٹ دی ہم نے، قطع کاٹ دی، نا ہم نے،
دابرا، دابر کہتے ہیں جڑ کو یا دم کو، دم جو بیہائنڈ ہوتا ہے ہماری بیہائنڈ کو دابر کہتے ہیں، دم کو. تو جڑ یا دم کاٹ دی ان کی، تو مطلب یہ کہ ان کو ان کی نسلوں کو، پوری نسل کو تباہ کر دیا، یعنی ان میں سے مزید آگے نسلیں نہیں اٹھ سکی. پھر الذین، ان لوگوں کو، کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، وما کانوا، اور نہیں تھے وہ، مؤمنین، کوئی بھی مومن نہیں تھا ان میں سے. حضرت ہود علیہ السلام پر بھی کچھ لوگ ایمان لائے تھے، ہر نبی پر کچھ نہ کچھ لوگ ایمان لائے تھے، اسی لیے تو پھر آگے نسلیں چلی نا، کیونکہ دنیا میں پہلے آبادی اتنی زیادہ تو نہیں تھی. تو جب بھی جو قوم نوح علیہ السلام کی جب قوم تباہ ہوئی تو جو لوگ بچ گئے تھے، پھر ان سے آگے نسلیں چلی. تو اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام کے بعد بھی آگے نسلیں چلی نیک لوگوں کی. ہود علیہ السلام ہمسیلف لائک نبی کا ذکر کہاں کہاں ہوا ہے؟ سورہ اعراف میں 65، ہود میں، ان ساری آیات میں، سورہ ہود میں، اور شعراء میں آیت 124 میں. اور عاد کا ذکر جو ہے وہ سورہ اعراف، ہود، مومنون، شعراء، یعنی ان کی قوم کا ذکر جو ہے وہ زیادہ جگہوں پہ آیا ہے. فصلت، احقاف، الذاریات، یہ کہاں تھے یہ لوگ؟ ٹھیک ہے، عاد کا مسکن کون لوگ تھے؟ وہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولادوں میں سے تھے، ان کی جو ان کے ساتھ جو لوگ بچ گئے تھے ان کی اولادوں میں سے تھے. تو یہ مقام احقاف یمن میں تھے، ایکچولی یمن کے ریتیلوں کے پاس. تو یہ مقام جو اس کا دوسرا نام احقاف ہے. احقاف قرآن میں ان کو احقاف کے نام سے بھی یا قوم احقاف بھی کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو احقاف یہ حضر موت شمال میں اس طرح واقعہ ہے کہ ان کے شرک میں عمان ہے اور ربع الخالی. تو یعنی یہ ان کا جغرافیہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو تھے، اور ان کے سب سے بہترین حصہ جو تھا حضر موت اور یمن میں خلیج فارس کے سواحل پر حدود عراق تک ان کا دارالحکومت تھا. یعنی یہ لمبے جگہ میں پھیلا ہوا تھا ان کا علاقہ، اور یہ خلیج فارس کے ساحلوں کے پاس تھے، اور ان کا جو جگہ تھی وہ بہت ان کے لیے فائدہ مند جگہ تھی. اچھا، آج جو تھے وہ بت پرست تھے، اور اپنے جو ان سے پہلے قوم نوح میں جو بت تھے وہی ان کے اندر بھی یہی بیماری آئی ہوئی تھی. اور ان کے جو بت تھے وہ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ وہی بت تھے جو نوح کی قوم میں تھے. تو ان سب کو بھی یہ اپنا بت مانتے تھے. اور اس کے علاوہ دو اور نام ہے، سمود، سواد سے سمود، اور ہتار، یہ ان کے بتوں کے نام تھے. اور عاد جو تھے وہ بہت زیادہ بست، یعنی جسمانی طور پر بہت زیادہ مضبوط قوم تھی، جسمانی قوت تھی ان کے پاس اور دولت تھی. ٹھیک ہے، اور بہت جبروت تھی ان کے اندر، زور والی قوم تھی بہت، اور اس وجہ سے بہت ہی غرور میں مبتلا ہو گئے تھے. اور یہ دیکھیں، یہ ساری اللہ کی نعمتیں، مگر اللہ کی نعمتیں بھی آزمائش ہوتی ہیں. تو ان نعمتوں کی وجہ سے ان کے اندر بہت غرور آ گیا تھا، اور وہ اپنے ہی ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کو معبودان مانتے تھے اور ہر قسم کے شیطانی اعمال کرتے تھے. جب ظاہری بات ہے کہ ہم کو ہمارا مذہب غلط کاموں سے روکتا ہے، اگر مذہب نہ روکے تو پھر انسان کی خواہشات اس کو ہمیشہ غلط کاموں کی طرف اکساتی ہے. کیونکہ غلط کاموں میں جو مزہ ہوتا ہے اور جو چارم ہوتا ہے وہ سیدھی سادی صاف ستھری زندگی میں وہ چارم نہیں ہوتا. تو اگر ہم اللہ کا ڈر نہ ہو انسانوں کو، اور انسانوں کے دلوں میں ہدایت نہ ہو، تو انسان قدرتی طور پر پھر شیطانی کاموں میں چلا جاتا ہے. تو لوٹ مار کرنا، لوگوں کا جو بھی وہاں مسافر وہاں سے گزرتے تھے ان کو لوٹ لیتے تھے، اور لوگوں کے ساتھ سختی کرتے تھے. تو
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حود علیہ السلام کو مبعوث کیا، جو کہ بہت ہی معزز ان کے میں سے، ان کی قوم میں سے ان کا جو بہت معزز شاخ تھی ان کی، یعنی ان کی نسل بہت ہی عزت دار تھی. اور یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو اچھی نسل میں پیدا کرتے ہیں، کیونکہ نسل ایک انسان کی پہچان ہوتی ہے. یہ لوگ بعض اوقات کہتے ہیں نا، دیکھو تم کس کے باپ ہو. اگر باپ بہت ہی زیادہ نیک اور اچھا انسان ہوتا ہے تو بچوں کو ایک طرح سے اس طرح بھی سمجھایا جاتا ہے کہ تم سوچو کہ تم کس کے بیٹے ہو. تو نسل بھی ایک امتیاز ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو اچھی نسل میں پیدا کرتا ہے تاکہ لوگوں کو آسانی ہو ان کی بات سننے میں. اگر کوئی بری نسل سے انسان اٹھتا ہے تو اس کی بات ماننا ذرا زیادہ مشکل ہوتا ہے. اور کہتے ہیں کہ ان کی رنگ بھی سرخ و سفید رنگ کے تھے اور خوبصورت وجیح تھے اور ان کی داڑھی بھی تھی. یہ تو جیسے ان کا تھوڑا سا تعارف ہے. اب قرآن میں ان کے بارے میں جو مقامات پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، سورہ ہود میں انہوں نے کہا کہ تو ہمارے پاس لے آ، کوئی بھی دلیل لے آ. تو ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں لایا ہے اور تیرے کہنے سے ہم اپنے خداؤں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. حالانکہ دلائل، جب اب ایک نبی آتا ہے تو وہ بہت ہی اس کی باتیں، اس کی شخصیت ایسی ہوتی ہے کہ انسان کو اگر واقعی میں ماننا چاہے تو اس کو وہی اس کے لیے بڑی دلیل ہوتی ہے. حق جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ اگر حق کے سامنے باطل رکھا جائے تو حق جو ہے واضح ہوتا ہے. لیکن انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام سے کہہ دیا کہ تم کوئی دلیل نہیں لائے ہیں. تو اور پھر انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے کیوں نبی بنایا، یعنی تو ایک انسان ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں اس کا جواب دے چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ کس کو نبی بنائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ اعتراضات آئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جواب ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اپنے منصب رسالت کو کس جگہ رکھے. یعنی یہ بندوں کا، ظاہری بات ہے یہ بندوں کا فیصلہ تو نہیں ہونا چاہیے. بندوں کی ہدایت کے لیے بندوں کو اللہ نے بنایا ہے تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان کی ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے اللہ کس کو یہ کام سونپے. وہ کسی طرح اپنے بتوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے. اور دیکھیں یہ جو ہے نا باپ دادا کے طریقوں پر چلنے کا جو مسئلہ ہے یہ بہت ہی پرانا مسئلہ ہے کہ انسان اب جس طریقے، دیکھیں بچپن سے انسان کے ایک عقیدہ کے ساتھ اس کو بڑھایا جاتا ہے، پھر وہ عقیدہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے انسان کے اندر کہ اس کو آسان نہیں ہوتا. ہم لوگ بھی اگر کسی کو سمجھانے جاتے ہیں تو ہم تھک جاتے ہیں فوراً سے کہ کوئی اپنا عقیدہ بدلنے کو تیار نہیں ہوتا. یہاں تک کہ دیکھیں دین میں بھی اگر کوئی اچھی بات، بعض لوگوں جو غلط باتیں انہوں نے سیکھ لی ہوتی ہے، اگر کوئی ان کی اصلاح کرنے کے لیے کہے نہیں اچھی بات یہ ہے، صحیح بات یہ ہے، تو لوگوں کے لیے اصل میں اتنا آسان نہیں ہوتا. کیونکہ عقائد جو ہے وہ بہت ڈیپ انسان کی شخصیت کے اندر ہوتے ہیں اور ان کو انسان اتنی آسانی سے بدل نہیں سکتا. ان کے اندر خوف بھی ہوتا ہے کہ وہ خود حقیقت سے اگر ہٹ جائیں گے تو ان کے بتوں کی مار پڑے گی ان کو. یہاں تک کہ وہ انبیاء کو بھی انہوں نے یہی کہا کہ تم اگر ایسی باتیں کرو گے تو ہمارے بتوں کی مار پڑ جائے گی، تم کو ان کی بددعا لگ جائے گی. اور وہ خود بھی یہی سمجھتے ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے ان کو چھوڑا، ہم نے اپنے غلط عقائد کو چھوڑا تو ہم گمراہ ہو جائیں گے یا ہم کسی عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے. اسی لیے اگر ہم جو انسان، دیکھیں انبیاء کرام نے بہت صبر سے کام لیا اور بہت ہی محنت کی اپنی قوموں پر. اگر ہم بھی اللہ کے اور امت مسلمہ کو بھی یہ اس کی ذمہ داری یہ ہے، خاص بڑی بہت ہی اہم ذمہ داری ہے کہ خود قرآن سیکھے، قرآن و حدیث سے دین کا علم سیکھے، خود عمل کرے اور دوسروں کو سکھائے. ٹھیک ہے، ہمارا فرض ہے یہ. تو جب ہم دوسروں کو سکھاتے ہیں تو ہم بہت جلدی ڈر جاتے، تھک جاتے ہیں کہ کوئی سنتا نہیں ہماری بات.
لیکن ہمیں جب یہ نیک اور یہ کام اتنا اہم ہے، یہ انبیاء کی سنت ہے، بہت اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ کام ہے، تو ہمیں صبر اور سکون سے لوگ اگر ہماری بات نہیں مانتے تو ہمیں پیشنس سے اور ہمیں استقامت کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ اپنے کام کو کرتے رہنا چاہیے۔ تو یہ آیات جو ہے یہ سورہ ہود کی ہے، آئی تھنک، ہاں سورہ ہود کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا ترجمہ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، تو کیا کیا باتیں اللہ تعالیٰ نے ان کی ہمیں سورہ ہود میں بتائی ہیں۔ تو اس میں تھوڑا سا یہاں کٹا ہوا ہے یہ، تو میں ترجمہ اپنی کتاب سے پڑھتی ہوں۔ اور ہم نے قوم عاد کی طرف اس کے بھائی بندوں میں سے ہود کو بھیجا۔ ہود نے کہا، اے میری قوم کہ لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، یقین کرو تم اس کے سوا کچھ نہیں ہو کہ حقیقت کے خلاف تم افترا پردازی کرو، یعنی جھوٹ گھڑ لیا ہے تم نے۔ ہاں یہ سورہ ہود کی آیات ہے، آیت نمبر 50 سے 60 تک ہے کہ یہ جو تم نے اپنا جو دین بنا لیا ہے سب کچھ جھوٹ گھڑا ہوا ہے۔ اور یہ میری قوم کے لوگوں، میں اس بات کے لیے تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا، میں تمہیں جو کچھ سمجھا رہا ہوں تو میں اس کی کوئی قیمت نہیں مانگ رہا ہوں تم سے، میرا بدلہ تو اسی سے پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا، پھر کیا تم اتنی صاف بات بھی نہیں سمجھتے؟ اور یہ میری قوم کے لوگوں، اگر اپنے پروردگار سے اپنے قصوروں کی مغفرت مانگو اور آئندہ کے لیے اس کے جناب میں توبہ کرو تو تم پر برستے ہوئے بادل بھیجے گا اور تمہیں کھیت اور باغ شاداب ہو جائیں گے اور تمہاری قوتوں پر نئی قوتیں بڑھاتا جائے گا۔ یعنی یہاں پر ہمیں ایک دلیل یہ ملتی ہے کہ انسان استغفار جب کرتا ہے اللہ سے تو اللہ کی نعمتیں بڑھتی ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عمر فاروق جو تھے، جب قحط سالی میں بارش نہیں ہو رہی تھی تو لوگوں نے کہا کہ ہم کیا کریں، تو انہوں نے کہا استغفار کرو۔ تو ہمیں بھی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب بھی کوئی بات ہمارے ساتھ ایسی ہو رہی ہے جو بہت ہی تکلیف دہ ہو رہی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سے نجات دے، بیماری ہے، پریشانی ہے، تنگ دستی ہے، تو ہمیں دل کے پورے اخلاص کے ساتھ استغفار کرنا چاہیے کہ استغفار سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں بڑھتی ہے اور انسان نہ صرف گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے بلکہ دنیا میں بھی اس کو اچھی پاکیزہ زندگی ملتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میری قوم، اگر تم اللہ سے استغفار کر لو گے، تم نے جتنی تم اتنے عرصے سے تم غلط کاموں میں لگے ہوئے ہو اور شرک میں لگے ہوئے، اور شرک دیکھیں اس کا مطلب یہاں یہ بھی ہوا کہ شرک جیسے گناہ کے لیے بھی استغفار اگر اخلاص سے انسان کر کے اپنے عادت کو چینج کرتا ہے، اپنے طریقوں کو چینج کرتا ہے، توحید کی طرف آ جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو نہ صرف اس کو معاف کر دیتے ہیں، اس کو دنیا اور آخرت کی نعمتیں عطا کرتے ہیں۔ قوم کو انہوں نے سمجھایا کہ دیکھو تم منہ مت موڑو اور تم قبول کر لو اپنے گناہ کو اور استغفار کر لو۔ قوم نے کہا، اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی دلیل لے کر نہیں آئے ہو جسے ہم دلیل سمجھے، یعنی کہ ہمارے مطابق جیسے کہ دلیل ہمیں چاہیے ویسی دلیل تم نہیں لائے ہو جس کو ہم مان سکے۔ اور ان کی دلیلیں ہمیشہ وہ جو ڈیمانڈز کرتے تھے مشرکین، ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسی ڈیمانڈز کرتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں اللہ کو دکھا دے، اللہ سامنے آئے جب ہم مانیں گے، نعوذ باللہ۔ تو جس کو نہیں ماننا ہوتا ہے وہ، ہاں سورہ ہود جو ہے آئی تھنک سورہ توبہ کے بعد یا سورہ یونس ہے، اس کے بعد شاید ہود ہے۔ یہ ساری 2-3 صورتیں جو ہے وہ سورہ توبہ کے فوراً بعد آتی ہیں، ایک کے بعد ایک، سورہ رعد، سورہ ہود، سورہ یونس، یہ سب جو ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ یہ ان صورتوں پر بہت گھبراتے تھے کہ میری قوم پر کہیں عذاب نہ آ جائے، کیونکہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام ایسی قوموں کا ذکر کیا جن پر عذاب آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت فکر مند ہو جاتے تھے۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ تم کوئی ایسی دلیل لائے نہیں ہو جس کو ہم دلیل سمجھے، تو ہم ایسا کرنے والے نہیں ہیں کہ صرف تمہارے کہنے پر ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، یعنی تمہیں کچھ اس سے بڑا معجزہ دکھانا ہوگا، جو تم لے کر آئے ہو وہ ہمارے لیے انف نہیں ہے کہ ہم
اپنے اتنے پرانے معبودوں کو چھوڑ دے، ہم تجھ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، ہم جو کچھ کہہ سکتے ہیں تو وہ تو یہ ہے کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی معبود کی تجھ پر مار پڑ گئی ہے، اسی لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہو۔ یعنی کہ بجائے پیغمبر کی بات ماننے کے انہوں نے کہا کہ تجھ پر ہی کوئی برا اثر آ گیا ہے کیونکہ ہمارے معبودوں کو تم نے ناراض کر دیا ہے۔ ہود نے کہا میں اللہ کے گواہ ٹھہراتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ جن ہستیوں کو تم نے اس کا شریک بنا رکھا ہے مجھے ان سے کوئی سروکار نہیں ہے، تم سب مل کر میرے خلاف جو کچھ تدبیریں کر سکتے ہو ضرور کرو اور مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو، پھر دیکھ لو نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی۔ تو یعنی کہ چونکہ ان کو کوئی معبود سمجھتے تھے تو ان کو یہ تھا کہ ہمارا معبود نقصان پہنچا سکتا ہے اور اسی سے ڈرایا، لیکن رسول اللہ مطلب حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ پر بھروسہ کرنے والا ہوں، اور پھر انہوں نے سمجھایا کہ دیکھو کوئی مخلوق نہیں ہے، کوئی دنیا میں چلنے والا وجود نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ نے اس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ رکھا ہے۔ یعنی کہ دیکھیں اللہ نے بے شک ساری مخلوق اللہ کی فرما بردار ہے، اللہ خالق ہے، اور انسان کو اللہ نے اختیار تو دیا ہے مگر وہ اختیار بھی بہت لیمیٹڈ ہے اور یہ ایک آزمائش کے لیے دیا ہے، ورنہ ہر انسان کی ایک طرح سے پیشانی کے بال سے پکڑا ہوا ہے۔ ہر انسان، ہر حرکت کرنے والی چیز، ہر حرکت کرنے والی ہستی جو ہے وہ اللہ کے قبضے میں ہے۔ یعنی یہ مطلب نہیں ہے انسان کی اختیار کا کہ وہ اللہ کے حدود سے بالکل نکلا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کو اس پر کوئی قدرت نہیں ہے اس کو پکڑنے کی۔ یہ مہلت تو صرف اللہ نے دی ہے کہ انسان دنیا میں بس اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ نے سب کو ایک مہلت دی ہے، اس مہلت میں انسان اگر سمجھ جاتا ہے اور اللہ کی طرف آ جاتا ہے تو اس کا آخرت سنبھل جائے گی، ورنہ وہ آخرت کے لیے ہمیشہ کے لیے اللہ کی ناراضگی اور عذاب میں مبتلا رہے گا۔ تو ہود علیہ السلام نے کہا میرا پروردگار حق و عدل کی سیدھی راہ پر ہے، یعنی اس کی راہ ظلم کی راہ نہیں ہو سکتی، اور پھر اگر اس پر بھی تم نے روگردانی کی تو جس بات کے لیے میں بھیجا گیا تھا وہ میں نے پہنچا دی، اس سے زیادہ میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ میرا پروردگار کسی دوسرے گروہ کو تمہاری جگہ دے دے گا اور تم اس کو کچھ بگاڑ نہ سکو گے۔ یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ ایک قوم حد سے بڑھ گئی، اب اس کے بارے میں کوئی ایسا نظر نہیں آتا کہ یہ کسی طرح ہدایت پر آئے گی، تو اللہ اس قوم کو پھر زندہ نہیں رہنے دیتا، اس قوم کو اللہ پھر اس کی جڑ کاٹ دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ ان کی جگہ پر ایسے لوگ لے آتا ہے جو کہ اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں، اور یہ بھی ڈرنے والی بات ہے کیونکہ دنیا میں انسان جو ہے وہ دیکھیں ہم ہر انسان کی ایک مہلت ہے، ٹھیک ہے، ہمیں موقع ہے، جب تک موقع ہے، جب تک ہمارے پاس گنجائش ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنا کر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر لیں، اور یہ موقع قوم کے لیے ختم ہو جاتا ہے جب قوم تباہ ہوتی ہے تو اس کے بچہ پھر ختم ہو جاتا ہے، اس سے آگے نسل پوری ختم ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ پوری نسل کو ہی بدل دیتا ہے۔ تو انسان کو اس سے سوچنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اگر انسان اپنی خود سری میں بڑھتا چلا جائے گا تو اس کی لمٹ پوری ہو جائے گی، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو مزید اس دنیا میں فائدے اٹھانے کے لیے اس قابل نہ چھوڑے پھر۔ تو بہرحال ان کو جب نبی نے ان کے دیکھا کہ میرے اختیار میں اب کچھ نہیں، اور مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ میرا پروردگار کسی دوسرے گروہ کو تمہاری جگہ دے دے گا اور تم اس کو کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، یقیناً میرا پروردگار ہر چیز کا نگران حال ہے۔ اور دیکھو جب ہماری ٹھہرائی ہوئی بات کا وقت آ پہنچا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود کو بچا لیا اور جو اس کے ساتھ سچائی پر ایمان لائے تھے، اور ایسے عذاب سے بچایا کہ بڑا ہی سخت عذاب تھا۔ تو یعنی کہ ہود علیہ السلام کے ساتھ کچھ لوگ مومن ہوئے تھے، یہ ہمیں سورہ ہود سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے تھے اللہ نے، دیکھیں یہاں پر والذین آمنوا معہ، اللہ نے کچھ لوگ جو ایمان لائے تھے ان سب کو بچا دیا
اور ان پر اللہ تعالیٰ نے عذاب کس طرح سے بھیجا تھا. عاد پر جو عذاب تھا وہ سخت ٹھنڈی ہوا، یعنی سخت قسم کی ہوا کا عذاب تھا کہ ان پر اتنی خطرناک ہوا چلی 7 دن اور 6 راتوں تک، 6 راتیں اور 7 دن تک، کہ وہ ان کو اٹھا اٹھا کر پٹخ دیتی تھی، اور ان کے جب اوپر سے گرتے تھے تو ان کے جسم، سر جیسے جسم کے سے اس طرح سے ٹکڑے ہو جاتے تھے جیسے کہ کھجور. اللہ تعالیٰ نے مثال دی جس طرح کھجور کے تنے ہوا سے جب تنے کو اکھڑ جاتے ہیں. آپ نے شاید کسی نے دیکھا ہوگا سونامی کے جو بعد میں جو حالات تھے کہ درخت کے تنے، کئی صرف درخت کے تنے رہ گئے ہیں اور زمین پر جیسے چھوٹے چھوٹے سے ٹکڑے رہ گئے تھے بچے ہوئے ان کے. تو بس ان کا یہ حال ہو گیا کہ وہ جڑ کٹے ہوئے کھجور کے درختوں کی طرح یہ بے جان ہو کے پڑے ہوئے تھے. تو یہ سخت قسم کی ان کے اوپر ہوا چلی تھی. تو قرآن میں بہت سی جگہوں پر ایسے ہیں، مگر آئی تھنک کہ انشاءاللہ ہم نے آلموسٹ کور کر لیا کہ ان کا یہاں سے صرف عذاب کا اس میں ہے کہ ان پر ہوا بڑے زور کی کئی دن جو مصیبت کے تھے تاکہ چکھائے ان کو رسوائی کا عذاب. تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سخت قسم کی ہوا چلائی تھی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں اللہ کی فوجیں کسی کو نہیں پتا. اللہ تعالیٰ جب ایک جبار قوم جس کو اتنا غرور تھا اپنے اوپر، ان کو صرف ہوا سے تباہ کر دیا. کسی کو اللہ تعالیٰ پانی سے ہوا غرق کر کے مار دیتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ ایک چیخ، ایک آواز سے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی بھی وہ نہیں ہے کہ کوئی کسی کی قوت ایسی نہیں ہے کہ وہ جب اللہ ناراض ہے تو پھر اس کی ناراضگی سے بچ سکے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ان باتوں سے سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق دے. اور اللہ تعالیٰ دیکھیں یہ تو کافروں کی قومیں ہیں تو ہم کہیں کہ یہ تو کافروں کے لیے ہے، لیکن ان سب چیزوں میں ہمارے لیے بھی بہت سے سبق ہیں. ہم بھی نعمتوں میں، اور نعمت اللہ کی کا امتحان ہوتا ہے. جس کے پاس جتنی زیادہ نعمت ہے، دولت ہے، طاقت ہے، خوبصورتی ہے، یہ سب بہت ہی خطرناک فتنے بھی ہے کہ ان کو پا کر انسان اللہ سے زیادہ غافل ہو جاتا ہے. جس کے پاس کم ہوتا ہے اس کے پاس غافل ہونے کے لیے کم اسباب ہوتے ہیں. تو خاص طور سے جب اللہ نعمتیں دے تو انسان کے اندر بہت عاجزی آنی چاہیے، اور کبھی یہ نہ سوچے کہ یہ نعمتیں میں کوئی بڑی چیز ہوں اس لیے مجھے نعمتیں ملی ہے یا میرا کمال ہے. ہمیشہ ہر نعمت پر ہم اللہ کی طرف جھکیں اور اللہ کا شکر ادا کریں. اس سے نعمتیں بڑھیں گی انشاءاللہ. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ محفوظ رکھے کہ اگر زیادہ تر ہر قوم، ہر نبی کے قصے میں ہم نے دیکھا کہ جو زیادہ بڑے لوگ تھے، جن کے پاس طاقت تھی، قوت تھی، وہی سب سے زیادہ انبیاء کے ساتھ انہوں نے جھگڑے کیے اور باقی لوگوں نے صرف فالو کیا. کیونکہ لوگ پھر جب دنیا کی نعمتیں جس کے پاس زیادہ ہوتی ہے لوگ اس کی طرف دیکھتے ہیں، اس سے معروب ہوتے ہیں اور اس کے پیچھے چلتے ہیں. تو یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری بہت بڑی ہے. نہ صرف ان کے لیے اپنے لیے ذمہ داری ہے بلکہ ان کے پیچھے آنے والے لوگوں کے لیے بھی ذمہ داری ان پر آتی ہے. تو اللہ کی نعمتوں پہ ملنے پر انسان کو زیادہ سے زیادہ عاجز ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو اتنا جھک کر مکے میں داخل ہوئے تھے کہ ان کا سر جو تھا وہ اونٹ کی گردن پر ٹچ کر رہا تھا آلموسٹ، کہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی تھی کہ مکہ بغیر جنگ کے فتح ہوا. تو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے اندر داخل ہوئے تھے. اور یہی مومنوں کا طریقہ ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اللہ کا شکر گزار بندہ بنائے اور ہماری اولادوں کو اور ہمارے آنے والی نسلوں کو اللہ کا فرما بردار بنائے. آمین. انشاءاللہ ہمارا سبق پورا ہوا.